تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، اس وقت آپ دوستوں کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث شریف تلاوت کی ہے۔ اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی میں ہوں۔ میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، اس بات کو آپ دوست جانتے ہیں، پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے کسی شخص کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی امت آخری امت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث مبارکہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا سب سے پہلا اجماع اسی بات پر سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں منعقد ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک کسی شخص کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں مسیلمہ کذاب نامی ایک شخص نے یمامہ کے اندر معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک شخص طلحہ اسدی تھا، اس نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا۔ اسی طرح ایک
سجا نامی خاتون تھی۔ غرض ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اسود انسی نامی شخص کے خلاف خود ایک صحابی رسول انہیں بھیج کر حضرت فیروز دہلوی کو بھیج کر اس کے قصے کو تمام کیا گیا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جو بالکل ابتدا میں مارکے قائم ہوئے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اس جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے قضیے کو اس کے وجود سے اللہ رب العزت کی اس دھرتی کو پاک اور صاف کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال سے ہمارے اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس عرصے میں کائنات کے کسی حصے میں اگر کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو امت نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس کے متعلق یہی فتویٰ دیا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور اس کے پیروکار اسلام اور اہل اسلام کا حصہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب امت نے یہی موقف اختیار کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں بہاءاللہ نامی ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے یہی موقف اختیار کیا، اور یہ بات بھی تاریخ کا انمٹ حصہ ہے کہ انگریز کے زمانے میں اس بر صغیر پاک و ہند میں جس وقت ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب اس وقت کی ہماری دینی قیادت حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی جو شاگرد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاگرد اور جانشین ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، تو اسی خانوادے کے پہلے فرد حضرت شاہ عبدالعزیز سے شاہ ولی اللہ کے خاندان کے فرد حضرت شاہ عبدالعزیز سے حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے اس زمانے میں ہمارے اس خطے میں سب سے بڑے حدیث شریف کے عالم دین حضرت مولانا میرے بھائیوں احمد علی محدث سہارنپوری، جنہیں دنیا شار بخاری کے نام پر یاد کرتی ہے، وہ اس خطے میں اس وقت سب سے بڑے علم الکلام کے علامہ میری مراد حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی، تو اس سطح کے حضرات مولانا رحمت اللہ کرانوی، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، حضرت مولانا نذیر حسین دہلوی، علماء لدھیانہ، بھائیوں آگے چل کر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، آگے چل کر حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم سہارنپور رائے پوری، اس سطح کی ہماری دینی قیادت نے متفقہ طور پر مرزا قادیانی کی کتابوں کا جائزہ لینے کے بعد کہ یہ شخص نبوت کا مدعی ہے،
اس نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اس ملعون قادیان نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ اس شخص نے موقف اختیار کیا کہ جو میرے زمانے میں مجھ پر ایمان، مرزے نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لائے وہ صحابی ہیں۔ اس نے اپنے خاندان کو اہل بیت نبوت قرار دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو ام المومنین کہا۔ میرے بھائیوں، اپنے نہ ماننے والے وہ دنیا بھر کے مسلمان، میرے بھائیوں، جن کی آج تعداد 2 ارب کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، پوری دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کے متعلق آج بھی قادیانی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان جنہوں نے مرزا قادیانی کو نہیں مانا، یہ ان سب کو معاذ اللہ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب، آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کے ماننے والے، قبلہ کی طرف رخ کرنے والے، میرے بھائیوں، حج بیت اللہ کرنے والے، روئے زمین کے تمام کلمہ گو مسلمانوں کو مرزا قادیانی نے معاذ اللہ اس وجہ سے کافر قرار دیا کہ جو مسلمان مجھے نہیں مانتے یہ مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے کی انہی تعلیمات کے نتیجے میں پاکستان کے جو پہلے وزیر خارجہ تھے، فارن منسٹر، جس کا نام چودھری ظفر اللہ قادیانی تھا، پاکستان کے بانی، فادر آف پاکستان، جناب قائد اعظم کا کراچی میں انتقال ہوا۔ جنازہ موجود تھا، ظفر اللہ قادیانی جنازے میں موجود تھا، اجتماع میں موجود تھا۔ جب جنازہ کی نماز پڑھنے کا اعلان ہوا، چودھری ظفر اللہ قادیانی مسلمانوں سے نکل کر باہر جا کر کافروں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی قادیانی کسی مسلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا، کوئی قادیانی میرے بھائیوں مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوتے، اس لیے کہ قادیانیوں کا بنیادی طور پر عقیدہ یہ ہے کہ جو مسلمان مرزا قادیانی کو نہیں مانتے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے تمام مسلمانوں کو قادیانی کافر کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج آپ حضرات میری گفتگو میں کوئی تلخ بات نہیں سنیں گے، میں بہت ہی محبت کے ساتھ دلائل کے حقائق کی دنیا میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ یہ قادیانیوں کا عقیدہ، چنانچہ اس مرزا قادیانی نے امت کے سامنے، اس زمانے کے مسلمانوں کے سامنے جو اپنی تھیوری رکھی، اور آج کل بھی جو بات قادیانی جماعت کے لٹریچر میں بنیاد کا درجہ رکھتی ہے، دعوت کا درجہ رکھتی ہے، محور اور مرکز سمجھا جاتا ہے، وہ مرزا قادیانی کا یہی دعویٰ تھا کہ معاذ اللہ اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 2 دفعہ محمد عربی یہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے معاذ اللہ اس دنیا کے اندر 2 دفعہ محمد الرسول اللہ کو بھیجنا تھا۔ پہلی دفعہ اللہ نے حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بھیجا۔ دوسری دفعہ
اسی محمد عربی کو غلام احمد کی شکل کے اندر قادیان میں بھیجا گیا۔ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ قرار دیا۔ معاذ اللہ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دعوے کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے اسے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں شکر کو کر کے مٹھاس کے انداز میں اس زہر کو پلانے کے لیے مرزا قادیانی نے موقف یہ اختیار کیا کہ میری حیثیت میں ذلی طور پر محمد الرسول اللہ ہوں۔ آج کے مجلس میں آپ دوست غور کریں کہ یہ ذلی کیا چیز ہوتا ہے۔ آپ حضرات دیکھیں، ذل کہتے ہیں سائے کو۔ آپ حضرات کے سامنے شیشہ کریں، آپ اصل ہیں، آپ کی جو تصویر شیشے میں نظر آئے گی اس کو کہتے ہیں ذل۔ عکس مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں ذلی طور پر محمد ہوں۔ اب آپ حضرات اس بات کو دیکھیں کہ اس نے کتنے بڑے تلبیس کے ساتھ حق اور باطل کو خلط کر کے اس طرح دجل اختیار کیا کہ آپ حضرات اگر یوں کر کے اس مائک کے سامنے شیشے کو کریں تو یہ شیشے میں مائک کی تصویر آئے گی، چاند کی تصویر نہیں آئے گی۔ آپ اگر اسی شیشے کو میرے بھائیوں پنکھے کے سامنے کریں، پنکھے کی تصویر آئے گی، جہاز کی تصویر نہیں آئے گی۔ آپ اسے اپنے سامنے کریں تو اس شیشے میں آپ کی تصویر آئے گی، کسی غیر کی نہیں۔ اب مرزا قادیانی کا کہنا کہ میں ذلی طور پر محمد ہوں، کہ کیا معنی کہ حضور علیہ السلام کی تصویر جو شیشے میں نظر آتی تھی میں وہ ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر شیشے میں تصویر نظر آ رہی ہے مرزا قادیانی کی تو اس کا معنی یہ ہے کہ اصل مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی میں تصویر ہوں، جو شیشے میں مرزا نظر آ رہا ہے یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تصویر تو شیشے میں ہوتی ہے اصل کی، کہ محمد الرسول اللہ اصل میں مرزا قادیانی ہی تھا۔ یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ آپ اور میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ زمین پھٹے تو اسے اس احتجاج کا حق ہے، آسمان سے آگ برسے تو اس کی اس گستاخی پر آسمان کو بھی اتنا احتجاج کا حق حاصل ہے کہ یہ ملعون قادیاں خود کو محمد الرسول اللہ قرار دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے ہی دکھ کے ساتھ، میں بہت ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی صبر کے ساتھ آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے طور پر پیش کرنا یہ قادیانیوں کی اتنی بڑی گستاخی اور ملعون قادیان کا اتنا بڑا یہ کافرانہ اقدام ہے کہ اسی کے ان عقائد کو دیکھ کر اس وقت کی ہماری دینی قیادت جن کے میں نام عرض کر چکا، انہوں نے متفقہ طور پر یہ موقف اختیار کیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ برادران اسلام، اب میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے زمانے میں پورے اس خطے کی اتنی بڑی دینی قیادت نے متفقہ طور پر مرزا قادیانی کی کتابوں کی جانچ پڑتال تفتیش کے بعد یہ متفقہ موقف اختیار کیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں، ہر چند کہ آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے کا یہ حضرات علماء کرام کا فیصلہ اتنا مبنی بر انصاف، اتنا برحق
اتنا جچا تلا انصاف کا یہ فیصلہ تھا کہ آج تک بعد میں کام کرنے والے جتنے لوگ آئے اس زمانے سے لے کر اس وقت تک کوئی آدمی اس فتوے میں ایک لفظ کی نہ کمی کر سکا نہ بیشی، اتنا انہوں نے محتاط موقف اختیار کیا۔ میرے بھائیوں، میں دیکھتا ہوں اس فیصلے کے بعد پھر عدالتی طور پر قادیانیوں کے متعلق کیس عدالتی سطح پر جانے لگے۔ مدراس کا ہائی کورٹ، اس انگریز کے زمانے میں الہ آباد کا ہائی کورٹ، ماریشس کی عدالت، بہاولپور کی عدالت، آگے چل کر جوانسبرگ کی عدالت، رابطہ عالم اسلامی کا فیصلہ، پاکستان کی پارلیمنٹ کا فیصلہ، پاکستان کے میرے بھائیوں سپریم کورٹ کے ایک دو نہیں درجن بھر فیصلے، اور میں دیکھتا ہوں کہ عرب امارات کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ ان سب نے یکے بعد دیگرے ضرورت کے مطابق جب بھی یہ کیس عدالتی فورم پر گیا، میں ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ تمام تر عدالتوں نے علماء کرام کے انہی فتووں کی توثیق اور روشنی میں وضاحت کے ساتھ کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ برادران، آج کی مجلس میں 1400 سال کی اسلام کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جو جد و جہد ہے اس کی 15-20 منٹ میں جو رپورٹ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، انتہائی شارٹ کٹ، آپ حضرات اس کو ملاحظہ کریں کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ قادیانیت سے متعلق جہاں کہیں کسی عدالت میں کوئی کیس گیا، میرے بھائیوں عدالت نے اس کا جائزہ لینے کے بعد بالآخر وہ مسلمانوں کی عدالتیں ہوں یا غیر مسلموں کے کورٹ، ان سب نے یہی کہا کہ قادیانی اسلام اور اہل اسلام کا حصہ نہیں۔ آپ حضرات کا 1 منٹ تو لگے گا، لیکن بات آپ کے لیے دلچسپ اور معلومات میں اضافے کا باعث ہوگی کہ میرے بھائیوں ایک دفعہ جوانسبرگ کی عدالت میں قادیانیوں نے مسلمانوں کے خلاف کیس دائر کیا کہ مسلمان ہمیں اپنی مسجد پہ نہیں آنے دیتے۔ عدالت تھی میرے بھائیوں، عدالت تھی اس وقت اس کورٹ کی وہ ایک خاتون تھی، اور وہ خاتون مسیحی مسلک سے تعلق رکھتی تھی۔ قادیانی کیس کرنے والے انہوں نے جو وکیل کیا وہ یہودی، اور جو فیصلہ کرنے والی جج تھی خیر سے وہ عیسائی۔ میرے بھائیوں گویا کہ کفر اسلام کے خلاف سے آتشا ہو گیا۔ وہاں پر عدالت نے قرار دیا کہ جس وقت کہ ہمیں اس غیر مسلم عدالت کو یہ حق حاصل نہیں کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کون مسلمان ہے کون کافر۔ قادیانیوں کے اس فیصلے آنے پر زمین پر پاؤں نہیں لگتے تھے، انہوں نے اس کا شور کیا۔ وہاں کے مسلمانوں نے اس سے اگلی عدالت میں، اگر یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا کہ غیر مسلم عدالت کو حق حاصل نہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون مسلمان کون کافر۔ قادیانی خود کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان صحیح، یہ فیصلہ تھا وہاں کے ہائی کورٹ کا۔ جب سپریم کورٹ میں گیا، ہمارے وکیل حضرات نے موقف اختیار کیا کہ قادیانی مسلمان نہیں۔ ہمارے مسلمانوں نے دیگر دلائل دینے کے ساتھ ایک حوالہ مرزے کا یہ بھی پیش کیا کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب انجام آتم کے ضمیمے کے صفحہ 11 پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور ان کی نانییں دادییں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں۔ اس ملعون قادیہ نے اتنی ڈھٹائی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر یہ الزام لگایا۔ میرے بھائیوں، جب ہمارے وکیل نے یہ کہا، عدالت نے بہت ہی غضبناک ہو کر ہمارے وکیل کو روکا کہ آپ کو معلوم ہے میں مسیحی ہوں، آپ مرزا قادیانی کا یہ حوالہ پیش کر کے میرے جذبات کو برانگیختہ کر کے قادیانیوں کے خلاف فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ایسے نہیں، میں اس سے آپ کے جذبات کو برانگیختہ نہیں کر رہا، میرا اس سے صرف استدلال اتنا ہے کہ ہمیشہ آج تک جتنے نبی آتے رہے، ہر آنے والا اللہ کا سچا نبی اپنے سے پہلے سچے نبی کی تائید کرتا تھا، اسے گالیاں نہیں دیتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مسیحوں کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک اللہ رب العزت کے سچے نبی ہیں۔ اگر مرزا قادیانی سچا ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتا، ان کو گالیاں نہ دیتا، مرزے کا حضرت مسیح اللہ کے ایک سچے نبی کو گالیاں دینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مرزا قادیانی خود جھوٹا تھا۔ اگر وہ سچا ہوتا تو کسی اللہ کے سچے نبی کی اہانت نہ کرتا۔ مرزے کا اللہ کے ایک سچے نبی مسیح علیہ السلام کی اہانت کرنا دلیل ہے یہ اس بات کی کہ مرزا قادیانی خود سچا نہیں۔ اس دلیل پر جیسے کوئی آدمی اچھل جاتا ہے، یہ کیفیت تھی جج کی، اس مسیحی جج کی۔ اس نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ نے صحیح موقف اختیار کیا۔ اس طرح کے جس وقت حوالے دیے گئے تو جج نے لکھا کہ کسی غیر مسلم عدالت کو حق حاصل نہیں وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون مسلمان کون کافر، لیکن اگر ساری دنیا کے مسلمان سکالر، رابطہ عالم اسلامی ملکوں کی عدالتیں وہ یہ کہتی ہیں، تمام تر دینی قیادت یہ کہتی ہے مشرق اور مغرب کی کہ قادیانی مسلمان نہیں، تو پھر غیر مسلم عدالت کو یہ بھی حق نہیں کہ وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی وہ کہے کہ قادیانی ہمارا حصہ نہیں، اور عدالت کہے کہ نہیں قادیانی تمہارا حصہ ہے۔ عدالت کو یہ بھی حق حاصل نہیں۔ اس لیے اگر پوری دنیا کی اسلامی عدالتیں، اسلامی سکالر، مفتیان، مکاتب فکر وہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانی مسلمان نہیں، تو یہ عدالت بھی قرار دیتی ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں، یہ مسلمانوں کی مسجد میں نماز، سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں، بلند آواز سے اور بلند آواز سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اور بلند آواز سے۔ عدالت نے بھی کہا کہ مسلم عدالتوں کے، مسلم سکالروں کے، مفتیان کرام کے، مشائخ اعظام کے فیصلوں کی روشنی میں عدالت بھی قرار دیتی ہے، جماعت بھر کی غیر مسلم عدالت، مسیحی جج وہ بھی یہ قرار دیتا ہے کہ قادیانی مسلمانوں کا حصہ نہیں، یہ نہ ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ان کے مسلمانوں کے قبرستان میں کوئی قادیانی دفن ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، میرے بھائی، اسلام زندہ باد، حکمت قرآن زندہ باد۔ میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ انہی حضرات کے عدالتوں نے متفقہ طور پر جب ان کے سامنے حقائق آئے، غیر مسلم عدالتوں نے بھی کہا
سبحان اللہ تو کہو کہ قادیانیت اسلام کا، اہل اسلام کا، مسلم سوسائٹی کا، مسلم امت کا حصہ نہیں۔ آپ دوست یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ آج سے کچھ ہفتے پہلے ابھی، سبحان اللہ تو کہو، بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے بھی کہا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں۔ برابر چل رہا ہے وہ سلسلہ۔ اب میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آج سے تقریباً 48 سال پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ نے، نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ بھائیو، یہ بات ہے 1974 کی۔ آج آپ میں بیٹھے ہیں 2023 میں، 48 سال گویا 2 سال کم نصف صدی پہلے ایک فیصلہ دیا ہماری پارلیمنٹ نے۔ اس دن سے لے کر آج تک 1-2 دن کی بات نہیں، 50 سال کی بات ہے کہ روئے مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں کہ قادیانیوں نے جن کے پاؤں پہ اپنی ناک نہ رگڑی ہو، پیشانی زخمی نہ کرائی ہو، قادیانیوں نے اپنے زبانوں سے ان ملکوں کے، کافر ملکوں کے سربراہوں کے طلبوں کو چاٹا، کوشش کی۔ اس دوران جتنے یہ فیصلہ ہوا تھا جناب بھٹو صاحب مرحوم کے زمانے میں، اس زمانے میں وہ میرے بھائیوں پاکستان کے پرائم منسٹر تھے۔ اس دن سے لے کر آج تک روئے زمین کے کافروں سے قادیانی مل کر کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح پاکستان کے آئین سے اس قانون کو ختم کر دیا جائے، یا کم از کم اس کے الفاظ کو برقرار رکھا جائے، روح کو نکال دیا جائے، قانون کو بے اثر کر دیا جائے۔ بھائیو سنو، 1-2 دن نہیں، نصف صدی 50 سال کی اس لڑائی میں روئے زمین کے سارے کافروں کی امداد حاصل کر کے قادیانی اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بھائیو، آپ اس مسجد کے ساتھی اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس 50 سال نصف صدی کی اس لڑائی میں روئے زمین کے سارے کافروں کی کوشش کے باوجود قانون کو ختم کرنا، آئین سے تو رہا درکنار، آج تک اللہ کے فضل سے اس کی زیر اور زبر میں بھی کفر فرق نہیں کر سکا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ملک عزیز میں، یہاں پر نہیں، پوری دنیا میں، دنیا اسلام آج جو ہے وہ انگاروں پر لیٹ رہی ہے کہ ان کافروں نے مل کر وہاں سویڈن میں ایک حکومتی اجازت کے ساتھ مسجد کے سامنے علل اعلان پولیس کی سیکورٹی کے حصار میں قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا، اور یہ بلا وجہ نہیں۔ 1,24,000 نبی آئے، کوئی اللہ کا نبی ایسا نہیں جس پر اللہ نے وحی نازل نہ کی ہو۔ بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کتابیں دیں، بعض کو صحیفے دیے۔ میرے بھائیوں سنو، جتنے انبیاء علیہ السلام کو جو آسمانی کتابیں دی گئی، قرآن مجید پیغمبر اسلام کو دیا گیا، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، انجیل سیدنا مسیح کو، اور زبور سیدنا داود علیہ السلام کو، صحف ابراہیم صحیفے دیے گئے سیدنا ابراہیم کو۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، ان چھوٹے موٹے صحیفوں کی تعداد بائبل کے اندر آج 250 کی تعداد موجود ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں وہ کتابیں سنیں، وہ کتابیں بھی آسمانی کتابیں،
قرآن مجید بھی آسمانی کتاب، وہ کتابیں جن پر نازل ہوئیں وہ بھی اللہ کے نبی، حضور علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، وہ کتابیں بھی سیدنا جبریل امین لے کر آئے، قرآن مجید بھی سیدنا جبریل امین لے کر آئے، وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے، قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے، وہ کتابیں جن پر اتریں وہ بھی اللہ کے نبی، قرآن مجید جن کی ذات پر نازل ہوا وہ بھی اللہ کے نبی۔ جب ان آسمانی کتابوں کا اور قرآن مجید کا سٹیٹس برابر ہے تو یہ فرق کیوں کہ ان کتابوں میں اتنی تحریف ہوئی کہ وہ آج اپنی اصلی حالت پر نہیں۔ قرآن مجید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جس آب و تاب کے ساتھ، شان و شوکت، جاہ و جلال کے ساتھ، عظمت و وقار کے ساتھ، وہ شان کی بلندی، بلند چٹان کی طرح حضور کی ذات اقدس پر نازل ہوا تھا، 1400 سال گزرنے کے باوجود آج تک قرآن مجید کے ایک شوشے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا۔ نعرے تکبیر، تخت ختم نبوت، ختم قرآن، میرے بھائیوں سنو، میرے بھائیوں، قرآن پر حرمت قرآن پر میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سوال کریں کہ یہ فرق کیوں، جب ان آسمانی کتابوں کا قرآن مجید کا سٹیٹس برابر ہے تو یہ فرق کیوں کہ ان کتابوں میں رہا کچھ نہیں، قرآن مجید سے گم کچھ نہیں ہوا، تو یہ فرق کیوں؟ آپ کہیں کیوں؟ میں جواب میں عرض کروں کہ قرآن مجید کا محفوظ ہونا یہ صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا، اس لیے کہ اگر پیغمبر اسلام کے بعد معاذ اللہ کوئی اور نبی آنا ہوتا تو آج قرآن مجید کا وہی حال ہوتا جو پہلی آسمانی کتابوں کا، یہ اسی آب و تاب کے ساتھ موجود جس طرح پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پر نازل ہوا تھا، یہ سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ جاگ رہے ہو؟ تم سے عرض کر رہا ہوں، ایک موقع پہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، لوگو انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، حضور فرماتے ہیں لوگو امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے۔ میرے بھائیوں، پیغمبر اسلام کی ذات اقدس ہو، آپ کا تحفظ ہو، قرآن مجید کی بات ہو، حضور کی عزت کی بات ہو، آج یہ کفر جو مسلمانوں سے اس کا ٹمپریچر چیک کر رہا ہے، ہمیں امتحان میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی اللہ کا بندہ ان کافروں کو جا کر بتائے کہ لوگوں اگر تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز ہے، تم نہیں۔ اٹھ کھڑا ہو۔ سنو، آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں، میرے بھائیوں کبھی نہ بھولو، یہ نہیں، ان کی آنے والی نسلیں، ان کے آباء و اجداد مل کر کوشش کریں کہ امت سے پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پر، قرآن مجید کی حرمت پر کوئی سمجھوتا کر لیں گے، رب محمد کی قسم، ہم، ہماری اولاد، ہمارے آباء و اجداد، ہماری آنے والی نسلیں، ہم ذبح ہو جائیں گے، حضور کی عزت پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور، نہیں ہوگا۔ تخت ختم نبوت
بھائیوں نہ حضور کی عزت پہ سمجھوتا ہوگا نہ قرآن کی حرمت پہ سمجھوتا ہوگا۔ آپ حضرات اور کچھ نہیں کر سکتے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی 2:15 بجے یہاں عظمت قرآن، حرمت قرآن، ختم نبوت کے عنوان پر آپ حضرات کی اسی مسجد سے ریلی ہے، اس کے اندر بھی شریک ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ نکلنا حضور کا طرفدار ہو کر نکلنا یہ بیکار نہیں جائے گا۔ آپ اس یقین کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے کہ انشاءاللہ اس اقدام کے صدقے رب کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہوگی، حضور کی شفاعت بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور کفر ہزار کوششیں کرے، آج نہیں کل وقت آئے گا یہ اپنے منہ کی کھائیں گے، رہے گا نام خدا کا، مصطفیٰ کا۔